فخر موجودات سرور عالم رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عہد رسالت میں توحید کی بنیادوں کو مستحکم فرما دیا اور تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سر انجام دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکمیل دین کی بشارت مل گئی تو سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو پیر کے دن رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف رحلت فرمائی۔ جب تجہیز و تکفین ہو گئی تو اس میں اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے۔ بعض نے کہا منبر کے پاس، بعض نے کہا کہ بقیع میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ سے اسی طرح سنا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی اور موطا وغیرہ میں لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا تھا، اسی لیے اسی جگہ قبر کھودی گئی اور اس میں 9 اینٹیں بچھائی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب، قسم ابن عباس قبر میں داخل ہوئے اور جسد مبارک کو قبر میں اتارا۔ مٹی دینے کے بعد قبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مشک سے پانی کا چھینٹا دیا۔ حضور کی وفات کا دن تو پیر کا ہے، مگر آپ کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حجرہ مبارک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد ہے مسجد نبوی سے متصل تھا، بعد کی تعمیرات میں مسجد نبوی کی حد بندی میں آ گیا اور اس کو مقصورہ کہنے لگے۔ میرات الحرمین کے مصنف نے مقصورہ نبوی کے بارے میں لکھا ہے، مسجد نبوی کے جنوب مشرقی گوشے کا وہ مخصوص حصہ ہے جو تانبے کے جالی دار مضبوط کٹہرے سے گھرا ہوا ہے اور اس جالی پر زرد رنگ کیا گیا ہے۔ یہ حجرہ مبارک یا مقصورہ شریفہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ جالی زرد رنگ کی ہوگی، مگر اب اس پر سبز گہرا رنگ ہے۔ حجرہ مبارک کی عمارت عرصہ دراز تک قدیم بنیادوں پر رہی، جس کے جنوبی اور شمالی اضلاع کی لمبائی 16 میٹر اور مشرقی اور مغربی اضلاع کی لمبائی 15 میٹر تھی، مگر موجودہ وسیع اور کشادہ تعمیر آج سے 400 سال پہلے ملک اشرف قاتابائی نے بڑے اہتمام سے 879 ہجری میں کرائی۔ روضہ اقدس کی پوری عمارت میں باہر کی طرف بنی ہوئی جالیاں بلند و خوشنما سبز گنبد 5 گوشہ دائرہ ہے اور اندر ایک قبہ ہے جو سنگ اسود اور سنگ مرمر کا ہے، اور اس قبے کے نیچے خاتم المرسلین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مرقد منور ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 جانثار رفیق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے مدار ہیں۔ بیرونی جالی دار دیوار میں 4 بڑے دروازے ہیں۔ سب سے پہلے مقابل کا دروازہ ہے جسے باب توبہ کہتے ہیں، اس پر ایک نقرئی کتبہ ہے جس پر تاریخ 1026 ہجری کندہ ہے۔ دوسرا دروازہ شمال کی طرف باب تہجد ہے، تیسرا مشرقی سمت میں باب فاطمہ ہے اور چوتھا مغربی رخ پر ہے۔ دروازے کی جالیوں پر اور دائرہ مخمس پر سبز اطلس کے پردے آویزاں ہیں۔ اب یہ سب دروازے عموماً بند رہتے ہیں، زائرین ان کے قریب قبلہ روح ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت تک یہ حجرہ اپنی اصل تعمیر پر رہا۔ جب ولید نے سن 88 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر و تجدید کرائی تو محراب دار چوکور احاطہ بنوایا اور حجرہ مبارک کے ستونوں پر دائرہ مخمس تعمیر کرایا، جس سے روضہ رسول کی خوشنمائی بڑھ گئی۔ سن 557 ہجری میں شام کے زنگی خاندان کے نامور ترک فرمانروا ملک عادل نور الدین شہید نے، جس کے زمانے میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا اور ان میں اس نے بڑی ناموری حاصل کی تھی، حجرہ نبوی کے اطراف گہری خندق کھدوا کر اس میں سیسا بھروا دیا تھا۔ اس کا قصہ یوں مشہور ہے کہ ایک رات نور الدین زنگی کو خواب میں زیارت رسول نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے روضے کے بارے میں نور الدین کو ایک تشویشناک اطلاع دی۔ اسی وقت نور الدین کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑی بے قراری کے عالم میں خوابگاہ سے نکل آیا اور سواری کے گھوڑے تیار کرا کے محافظوں کے ساتھ مدینے کی طرف باغ اٹھا دی اور نہایت تیز رفتاری سے مدینے جا پہنچا اور خواب میں بتائے ہوئے اشاروں کی مدد سے ایک مکان پر جو مسجد نبوی کے نواح میں تھا جا کر اترا۔ جب سلطان اور اس کے محافظ مکان کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اندر کے ایک حجرے میں سرنگ کھدی ہوئی پائی۔ جب سرنگ میں داخل ہوئے تو کافی دور اندر جانے پر 2 آدمی ملے جو سرنگ کو اندر ہی اندر کھود رہے تھے۔
ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ 2 یہودی ہیں جو سرنگ کھود کر روضہ رسول میں داخل ہونے اور جسد مبارک کو وہاں سے نکال لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا وہ حجرہ مبارک کی بنیادوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے گہری خندق کھود کر اس میں سیسا بھروا دیا تاکہ جس میں اتھر ہر طرح کے گزن سے محفوظ رہے۔ یہ بڑی سعادت تھی جو سلطان شہید کو نصیب ہوئی۔ 853 ہجری میں جب ظاہر جم قمق نے مسجد نبوی کی چھتوں کا سر نو بنوایا تو روضہ مبارک کی چھت کو بھی گچ اور لوہے سے مستحکم کرایا۔ اس وقت تک روضہ رسول پر گنبد خضرا نہیں تھا بلکہ ابھری ہوئی چھت تھی۔ گنبد خضرا کی تعمیر کا شرف ترکی کے عثمانی خلیفہ سلطان محمود کے نصیب میں تھا، جس نے قدیم چھت کو اتروا کر گنبد خضرا تعمیر کرایا جو پہلو دار حاشیے پر بڑی موزونیت سے بلند ہوتا چلا گیا ہے اور اپنے تناسب و توازن کے لحاظ سے ایک دلکش اور خوش منظر گنبد ہے، نہ چھوٹا نہ بہت بڑا، نہ پست نہ بہت بلند، ایک ایسا اعتدال ہے جو اسوہ حسنہ کے اعتدال و توازن سے مطابقت رکھتا ہے۔ سلطان محمود کی ان یادگار تعمیرات کا زمانہ 1232 ہجری سے 1255 ہجری تک کا ہے۔ سلطان محمود نے نو تعمیر گنبد پر گہرا سبز رنگ کرایا جو اس درجہ پسندیدہ ہوا کہ آج تک گنبد شریف پر یہی رنگ کرایا جاتا ہے اور اسی سبب اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور یہ رنگ روضہ رسول کی علامت اور نشان بن گیا ہے۔ جب زائرین اور حجاج کرام حجاز کے ریگزار کو طے کر کے مدینے پہنچتے ہیں تو روضہ رسول کا سبز رنگ دور ہی سے آنکھوں میں خنکی اور تراوت پیدا کر دیتا ہے اور سفر کی ساری تکان جاتی رہتی ہے، مگر یہ وہ مقام ادب ہے کہ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔